آیت نمبر 51 ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سہولتیں اور دینے لگے ہیں، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جب ایک حکمران، ابھی جو بات ہوئی ہے آج کے حکمرانوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، تو کیا وہ اپنی بیویوں کا، اگر زیادہ بیویاں ہوں ان پر، تو کیا وہ والا دھیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے وہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن بھی اتر رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اور جب وحی اترتی ہے تو کوئی مطلب کہ آسان وہ بھی ماحول نہیں ہوتا، ان پر ایک بوجھ پڑتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو حکم آتے ہیں ان حکموں پہ عمل کرنا اور عمل کروانا، اور پھر معاشرتی نظام کو، قانونی نظام کو، سب نظام کو دیکھنا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اب یہ اب چھوٹے سے چھوٹا عہدہ کوئی لے لینا، تو اگر آپ اس عہدے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں پھر تو آپ کی زندگی آسان ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے عہدے کے ساتھ جو مرضی کریں دنیا کی سہولتوں کے لیے، بس دنیا کی عیش کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو وہ عہدہ لے کر اپنے رب کا خوف ہے، اپنی موت کا خوف ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا خوف ہے، حشر کے دن کا خوف ہے کہ اس دن میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر آپ بہت سنسیئرلی اور بڑے اچھے طریقے سے اس عہدے کو نبھائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور خاص بات کرنے لگے ہیں کہ ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں ان عورتوں میں سے اپنے سے دور بھی کر سکتے ہیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک جو بہت سخت ڈیوٹی کہ آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، اس کے گھر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے نبی کی ذمہ داریاں دیکھتے ہوئے، عمر دیکھتے ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی نسبت برے بھی جلدی ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا، اور وہ ذمہ داریوں نے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ دیکھا کہ میرے نبی پر بہت بوجھ ہے، تو آپ کو یہ بھی چھوٹ دے دی اپنی بیویوں کے معاملے میں کہ آپ جس کے پاس چاہے چلے جائیں اور جس کے پاس چاہے نہ جائیں، یہ بھی آپ کے لیے کہہ دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ تو وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو کر، اور تہجد جو ہم پر نفل ہے ان پر فرض ہوتی تھی، نبیوں کی جو جتنی بھی مطلب کہ جو ان پہ چیزیں تھیں وہ فرض تھیں اور ہم پہ وہ سنت ہے، تو جب وہ تہجد پڑھتے تو اتنی لمبی عبادت کرتے تو پاؤں سوج جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ رات کا ایک حصہ آرام بھی کریں، ایک حصہ عبادت بھی کریں، یعنی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے کہا کہ آپ جو ہے وہ آرام بھی کیا کریں۔ یعنی ایک نبی جس کا دل پاک ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کرنا، جس کی کوئی خطائیں نہیں ہیں، اسے اپنے رب کا اتنا خوف ہے، اور اپنے رب کے وہ اتنے قریب ہے، اور اپنے حشر نشر کے دن کا اتنا خوف ہے کہ وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، پھر انہیں پتا بھی ہے کہ وہ مقام محمود مجھے ملنا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعائیں کرو، اور تم بھی اگر میرے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا چاہ رہے ہو تو سجدے کرو، بہت سجدے کرو۔ یعنی اتنی فکر لاحق ایک نبی کو، تو اس نبی کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو تھوڑی آسان بھی کر لے۔ اس لیے انہوں نے اب یہ ذمہ داری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم کر دی کہ دیکھیں آپ بیویوں میں سے بھی آپ جس کے پاس چاہیں آپ جائیں، اور جس کے پاس چاہیں آپ نہ جائیں، اور یہ بھی کہ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ، اور جس کو آپ چاہیں طلب کریں، یعنی جس کے گھر آپ نہیں گئے، آپ جس کے گھر آپ جانا چاہیں اس کو طلب کریں، اس پر بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اللہ معاف کرے کہ چھوڑ دی ہیں یا طلاق دے دی ہیں، نہیں، یعنی ایک ذمہ دار شخص پہ کہ اگر وہ اپنی اب بیوی کی اتنی ڈیوٹی سے وہ ہر گھر میں جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے یہ آگے بھی پڑھیں گے کہ زینب بنت جہش سے جب نکاح کیا، اس نکاح کے وقت مطلب نکاح ہوا ہے اس ٹائم آپ ساری بیویوں کے گھر گئے، ایک کے جا کے گھر میں حال چال پوچھا، سلام کیا، اور پھر وہ اپنی اس بیوی کے پاس میں خدا آپ، یہ ہمارے لیے اور عام مومنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر تم نے ایک سے دوسری شادی کرنی ہے تو دیکھو اتنی ذمہ داری ہیں، اتنا سا حق تم کسی کا پھر نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک نبی ہو کر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود چوائس دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو تھوڑا اب اللہ کے حکم سے ایزی کریں، اب پھر یہ حکم دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک بہت بڑی سہولت دے کر ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین مما آتیتہن کلہن،
یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی آپ یقین کر لیں، بیویوں کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، وہ خوش ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہے، وہ راضی ہے جو کچھ بھی آپ نے عطا کیا ہے۔ کلہن کل کی کل، کسی کی طرف سے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ وہ بہت اچھی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں آپ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی سائڈ اب اتنی کیوں لی؟ کیونکہ ابھی یہ دیکھیں، ہم نے کچھ آیات پیچھے چل جائیں تو پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی کچھ متاع چاہتی ہو تو میں کچھ دے دلا کے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، تو انہیں کہہ دو اگر یہ دنیا کی متاع چاہتی ہیں، دنیا کی عیش چاہتی ہیں، تو نبی کی بیویوں کے لیے دنیا کی عیش نہیں ہے۔ تو پھر سب بیویوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اور پہل کس نے کی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیویوں کی یہ آزمائش کر لی اور ساری کی ساری بیویاں اللہ اور اس کے رسول کی متی ہوئی، دنیا کی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کی گواہی خود دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بیوی کے پاس جائیں اور اگر آپ نہ جائیں یا جس کے پاس نہیں جاتے اب اس کو آپ بلا لیں یا آپ اس کے پاس چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی بیویاں آپ سے خوش ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، اور ساری کی ساری بیویاں آپ کی بہت اچھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہی گواہی دے دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہاری بیویوں کے دلوں میں ذرا سی بھی کوئی رتی برابر بھی کوئی بے ایمانی نہیں، یا اپنے میاں کے بارے میں کوئی اتنی سی بات ان کے دل میں شکوہ شکایت نہیں، اللہ نے گواہی دے دی ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں۔ اور وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم والا ہے، کہ علم والا جو رب ہے نا، جو تمام علموں کا مالک ہے، وہ بات بتا رہا ہے اے نبی کہ تمہاری بیویاں بہت خوش ہیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اور حلیمن، یہ وہ رب ہے جو حلم والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، جو چھوڑنے والا ہے، جو اسی وقت پکڑ نہیں کرتا، اس نے اپنے بندوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور ہزاروں ایسے بندوں کو چھوڑ رکھا ہے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو اپنی نعمتیں دے رہے ہیں، بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ رب ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے کہ آپ کی بیویاں خوش ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ جیسے ہم بھی دعا کرتے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک کر، توحید پرست کر، اپنے قریب کر، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار کر۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کو بنایا، تو بیویاں بھی جو نیک پرہیزگار ہوتی ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں ہر طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بیویاں دی ہیں، ازواج مطہرات جتنی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ تمام علم کی ایک شمع ہے، ان کے گھروں سے علم کی روشنیاں نکلی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال کی ہو کر فوت ہوئی، اور کم سے کم 48 یا 42 ایئرز انہوں نے خدمت کی اسلام کی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے پاس مسئلے مسائل پوچھنے آتے تھے۔ اسی طرح ام سلمہ، ام حبیبہ، جتنی بھی خواتین تھیں، ان سے حدیث بھی ان سے ہے، کسی سے 100 ہے، کسی سے 200 ہے، جو انہوں نے حدیث بھی روایت کی ہیں۔ تو یہ دین کے کام میں سب آگے بڑھ بڑھ کر کرنے والی دین کا کام تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا میں وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جس کو نیک بیوی مل جائے اور وہ دین کے کام میں اس کی مدد کرنے والی ہو۔ تو وہ جتنی دنیا کی عیش و عشرت ہے نا، ان سب سے زیادہ اس کو یہ نعمت، اس سے بھی اوپر یہ نعمت ہے جو بیوی کی ملی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نیک بیوی ہونا اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔